دینی مدارس سے عملی تعلق۔ دین اسلام اور علم دین سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم دینی مراکز و دینی اداروں سے عملی طور پر تعلق مضبوط کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے کم از کم ایک بچے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اہل سنت کے کسی ادارے میں داخل کروائیں۔ انسان کوئی بھی بھلائی کا کام کرنا چاہے تو اس کے دل میں مختلف شیطانی وسوسے آتے ہیں تاکہ وہ پریشان ہو کر اس بھلائی سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے بارے میں سوچتا ہے تو مختلف وسوسے آتے ہیں، اور عموماً یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچے کو مدرسہ میں بھیجنے کے بجائے کسی عصری ادارے میں بھیجا جائے تاکہ وہ ترقی کر سکے۔ علم دین صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی حاصل کرنا چاہیے، مگر دنیا پرستوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ علم دین کے ذریعے اخروی عزت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیاوی عزت و مناصب بھی عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے کامل مومنوں اور علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے علماء کے درجے بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو انہیں دنیا و آخرت میں ضرور عزت ملے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت مبارکہ تلاوت کر کے فرماتے ہیں، ایھا الناس افہموا ھذہ الآیۃ وَلَنُرَغِّبَنَّکُم فی العلم فإن اللہ تعالی یقول یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات المؤمن العالم فوق الذی لا يعلم درجات۔ لوگو یہ آیت سمجھو، ہم تمہیں علم کا شوق دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم والوں کے درجے بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ علم والا مومن لا علم سے کئی درجے بڑھ کر ہے۔ موجودہ دور میں بیشتر مسلمان دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت سے ناواقف ہیں، حالانکہ عالمی سازشوں کے باوجود آج بھی امت کے اندر جو تھوڑا بہت دینی شعور موجود ہے اس میں دینی مدارس اور ان سے وابستہ افراد کا اہم کردار ہے۔ ہمیں مدارس سے اپنا تعلق پختہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم علم دین کی خدمت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم علم دین اور اس سے تعلق والوں کے خلاف بدگمانی نہ کریں اور بدگمانیاں پھیلانے والوں کا ساتھ نہ دیں۔ شاعر مشرق اقبال علیہ الرحمہ کے سامنے مدارس کے خلاف بات کی گئی کہ یہ مدارس بند کر دینے چاہیے تو انہوں نے کہا، ان مکتبوں اور مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مکتبوں میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا کہ جس طرح ہسپانیہ یعنی اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈر اور الحمرا کے سوا اسلام کے پیرووں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔